ہوتی. اچھا یہ بھی سمجھ لے کہ بچوں کا پیدا نہ ہونا یہ اللہ کی عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، اور اب وہ عذاب دھیرے دھیرے ہماری بستی کو بھی، ہمارے سماج کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. 2-3 بچے ہوتے ہیں، لوگ نسبندی کرا لیتے ہیں اور بچوں کی پیدائش بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھوٹا پریوار سکھی پریوار. یہ سکھی پریوار نہیں، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب. مجھے میرے ایک دوست نے چھوٹا سا آرٹیکل بھیجا تھا موبائل پر، اس کو میں آپ کو مختصر میں سنانا چاہتا ہوں. گھروں میں بھی میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، عورتیں بھی کہتی کہ بھئی زیادہ بچے نہیں ہونا. سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر ایک ذہن بن رہا ہے مسلمانوں کا بھی، زیادہ بچے نہیں ہونا، اور بیٹی تو ہونا ہی نہیں. یہ سب حالات ہیں. یاد رکھنا جو تم رکاوٹ لگا رہے ہو خدا کی دین پہ رکاوٹ لگا رہے ہو، اور جس دن وہ دینا بند کر دے گا تم تڑپو گے، مانگو گے تو بھی وہ نہیں دے گا. پھر آپ سوچیں گے کہ 10-10 12-12 بچوں کی پرورش کیسے ہوگی. ہم کہتے ہیں پرورش کرنا کسے، کوشش تو ہمیں کرنا ہے. اللہ رب العزت انہیں بھی رزق دیتا ہے، ہمیں بھی رزق دیتا ہے. جو ہمیں کھلا رہا ہے وہ ان کو کھلائے گا. ہمارے اندر کیا طاقت ہے کسی کو کھلانے کی. اور مسلمان اللہ پہ توکل کرتا ہے. اور اولاد کی رکاوٹ ایک تو لوگ فیشن بنا چکے ہیں، دوسرا ڈاکٹروں کی بدماشی ہے. ڈاکٹر یہ بدماشی کرتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری میں جو ہے ان کو کم پیسے ملتے ہیں، سیزر کی رٹ لگاتے ہیں، 2-4 بچے سیزر میں ہوتے ہیں، اس کے بعد تیسرے بچے میں کہتے ہیں جان کو خطرہ ہے، سارا قصہ تمام. بہت سوچنے کی بات. آپ سوچیں گے یہ بات مسجد سے کیوں ہو رہی ہے؟ یہی بات تو قرآن کہہ رہا ہے. میں قرآن کی بات پیش کر رہا ہوں، قرآن کی بات پیش کر رہا ہوں. اولاد کی کثرت کرو. حضور فرماتے ہیں کہ میں امت کی کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن فخر کروں گا. ارے کم سے کم اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے نبی ہماری وجہ سے فخر کریں گے، ہمارے آقا ہماری وجہ سے فخر کریں گے. کتنی بڑی بات ہے یہ. اس لیے اللہ اولاد پہ روک مت لگاؤ. اللہ کی دین، یہ بانجھ پن اللہ کی کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. اور سوچو جس اولاد کو تم روک رہے ہو سکتا ہے کہ جو پیدا ہو چکے وہ غدار ہو، اور جو پیدا ہونے سے جس کو روک رہے وہی وفادار ہو. یہی تو ہو سکتا ہے.